اور پھر وہ وقت وہ منظر سب نے دیکھا. جب پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے کفار پہلے پہنچ چکے تھے میدان بدر میں، اور انہیں آ کے جو بہترین جگہ تھی، جو بہترین مورچے تھے وہ سنبھال لیے تھے، اور دوسری طرف ریت تھی، اور ریت میں چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں. مسلمانوں کے لیے وہ جگہ بچی، لیکن اس جگہ پہ جب جا کے ڈیرا لگایا تو قرآن کہتا ہے سورۃ انفال پڑھے کہ پھر رب نے بارش کا نزول فرما دیا. اب جو ریت تھی وہ جم گئی، چلنا آسان ہو گیا، ماحول سازگار بن گیا، اور جو پکی جگہ تھی اس میں کیچڑ چیکڑ اور پھسلن بن گئی، وہ پریشان ہوتے رہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ پھر رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو رب نے خواب میں بتایا اور دکھایا کفار کا لشکر اور منظر. تو قرآن کہتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہ اللہ نے وہ بڑا جو لشکر تھا نا وہ چھوٹا سا کر کے حضور کی آنکھوں میں دکھا دیا، حضور کو خواب کی صورت میں. اور پھر صبح ہوئی جب حضور نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے تو خواب دیکھا تھا نا، ہم نے جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا. کہ لوگ پوچھتے تھے بتاؤ سامنے والا لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یار بڑی مشکل سے 70 لوگ ہوں گے. دوسرے نے کہا کہ یار زیادہ بھی ہوئے تو 100 سے زیادہ نہیں ہے، یہ 100 سے کم لوگ ہیں. حالانکہ تھے کتنے؟ وہ 1000 کا لشکر تھا. لیکن رب جب مدد کرنے پہ آتا ہے، جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم بے سر و سامان تھے، بے ساز و سامان، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے مدد کی. یہ میں جلدی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں کنوے کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ آؤں گا کہ مولا تو نے کیسی مدد کی کہ ان کے دل بھی نہ ڈرے، انہیں معیشت کی فکر بھی نہ پڑی، انہیں اپنے کم ہونے کا احساس بھی نہ ہوا، اپنے بے ساز و سامان ہونے کا احساس بھی نہ ہوا، کچھ بھی نہ. جہاں جا کے ڈیرے ڈالے وہاں پانی بھی نہیں تھا، ریت تھی، مورچے بھی کوئی اچھے نہیں تھے. رب نے فرمایا یہ چلے ہیں میرے بھروسے پہ، یہ چلے ہیں میرے بھروسے پہ، یہ دنیا کے بھروسے پہ، دنیا کے تیر تلوار نیزے اور بھالے کے بھروسے نہیں آئے، دنیا کی معیشت اور طاقت کے بھروسے نہیں آئے، یہ میرے بھروسے آئے ہیں. انہیں آنے تو دو، یہ ڈیرا بعد میں لگائیں گے، بارشوں کا نزول پہلے عطا کر دوں گا. اور یہ کہتے ہیں کہ پینے کا کوئی پانی نہیں، یہاں چشمہ نہیں، میں آسمان سے چشموں کا نزول فرما دوں گا. اور قرآن کی نص قطعی ہے. رب نے فرمایا کہ پھر میں نے بارش کا نزول کیا، اور پھر ان کے قدموں کو ایسا مضبوط کیا، اور کفار کو میں نے ایسا اکھاڑا کہ پھر دیکھا. پھر وہاں ایک مسجد بھی بنی، مسجد عریش، تازہ تیار کی گئی. حضور اس میں قیام فرماتے رہے، نماز پڑھتے رہے. سیدنا صدیق اکبر اس منظر میں بھی حضور کے ساتھ رہے. صدیق بھی اللہ کی ذات کی قسم، پتہ نہیں صدیق کو رب نے کس مٹی کا بنایا ہے، اور صدیق کے جسم میں کون سا دل بسایا ہے. ہرا ہو تب صدیق ساتھ ہے، مکہ ہو تب صدیق ہے، مدینہ ہو تب صدیق ہے، بدر ہو صدیق ہے، احد ہو صدیق ہے. جہاں بھی جائیں باقیوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، مصطفیٰ کی ساتھ سائے کی طرح جو شخص رہتا ہے اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور صدیق اکبر کہتے ہیں حضور سجدے میں جاتے دعائیں کرتے، پھر کھڑے ہوتے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے، سرکار کی چادر مبارک سر سے اترتی کندھوں پہ، کندھوں سے پھر نیچے اتر جاتی، پھر میں اٹھاتا حضور کے کندھوں پہ رکھتا، پھر سر پہ، اور حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے، مولا جو تو نے وعدہ کیا تھا، جو تو نے آج فرمایا تھا، آج وہ دن آ پہنچا ہے، مولا اپنا وعدہ پورا کر، میرے غلاموں کی مدد کر، مولا ان کو ہمت دے، ان کو کامیابی دے، ان کو فتح اور نصرت دے، مولا آج اپنا وعدہ پورا کر. اور اس سارے منظر کے اندر، اس سارے منظر کے اندر جو میں نے اب تک آپ کے سامنے رکھا، الف سے لے کر یہاں تک، آپ دیکھیں کہ دنیاوی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ساز و سامان کے لحاظ سے، ہتھیاروں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمان بظاہر کمزور تھے. بظاہر جو مد مقابل، جو مخالف تھا، جو گروہ تھا، وہ بظاہر اتنا طاقتور اور تگڑا تھا، ہر لحاظ سے، تعداد میں وہ زیادہ، ہتھیاروں میں وہ زیادہ، ساز و سامان میں وہ زیادہ، سواریوں میں وہ زیادہ، تلواروں میں وہ زیادہ، اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے معاملات، وہ سارے جو آپ نے سماعت فرمائے وہ سارے ایک طرف، اور پھر میرے محبوب کے دیوانے اور کلمہ پڑھنے والے 313 ایک طرف. جب بالکل بعین ہی آخری رات آئی نا، آخری رات جب حضور یہ دعائیں مانگتے رہے، تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور کی دعاؤں میں اتنا سوز تھا، اتنا درد تھا آواز مصطفیٰ میں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور میں بول پڑا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ بس کر دیجئے،
جتنا آپ نے مانگا ہے اب رب کی مدد ضرور آئے گی. رب کی مدد، اللہ کی مدد اترنے والی ہے. آپ خاموش ہو جائیں، آپ بس کر دیں، بند کر دیں، آپ نے مانگنے کی انتہا کر دی. اور پھر کہتے ہیں وہ وقت آیا، حضور نے جب ساری دعائیں مانگ لی نا، پھر ایک دعا مانگی. پھر رب کی بارگاہ میں نیاز سے ہٹ کے ناز کی بات کی. مانگنا نیاز مندی ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں مانگنا نیاز منگی. حضور مانگتے رہے، نیاز کی دنیا میں رہے کہ مولا مدد کر، مہربانی کر، ان کی مدد کر، فتح دے، اپنا وعدہ پورا کر. پھر وقت آیا کہ نیاز سے ہٹ کے حضور ناز کی طرف آ گئے، اور پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. یہ وہ دعا ہے جو انبیاء کی تاریخ میں، انبیاء کی صف میں کوئی نبی یہ دعا نہیں مانگ سکا. بڑی بڑی شانوں والے یہ دعا نہیں مانگ سکے. حضور نے ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کی، ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں. مفہوم، سرکار نے عرض کی، مولا یہ 313 یہ جو چھوٹا سا گروہ ہے میرا، جو میں نے مکے میں پتھر کھا کے تیار کیا ہے، جو طائف میں لہو بہا کے تیار کیا ہے، میں نے جو گلے پر اوجریاں لٹکوا کے تیار کیا ہے، مولا تیری بارگاہ میں یہ جو 313 لایا ہوں یہ نچوڑ ہے، یہ میری زندگی کی کمائی اور محنت ہے، اور یہی سرمایہ ہے. اگر آج ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر سن لے عرش عظیم کے مالک، لن تعبد فی الارض ابدا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عرض کی مولا اگر یہ ہلاک ہو گیا پھر صبح قیامت تک لوگ تو ہوں گے پر تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا. تو میں اگر یہ میرا گروہ اور یہ میری محنت اور یہ میرا سرمایہ آج ہلاک ہو گیا تو پھر صبح قیامت تک تجھے رب کہنے والا کوئی عبادت کر، لن تعبد، تیری عبادت نہیں کی جائے گی، تجھے پھر کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ سب دنیا کو دکھایا جا رہا تھا کہ دنیا کی طاقت پہ بھروسہ کرنا، دنیا والوں تمہاری مرضی، ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرنا تمہاری مرضی، ظاہری طاقت پہ بھروسہ کرنا تمہاری مرضی. لیکن میں محمد تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ جب مشکل وقت آئے سجدے میں سر رکھ دینا، پھر دیکھنا رب کی مدد اترتی کیسے ہے. جب مشکل وقت آئے ہاتھ اٹھا دینا. شیطان نے کہا تھا نا، قرآن میں آج بھی اس کی باتیں موجود ہیں، اس نے رب کی بارگاہ مکالمہ کیا اور کہا، اس نے کہا مولا میں تیرے بندوں کے آگے آؤں گا، پیچھے آؤں گا، دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں برباد کروں گا. رب نے فرمایا سمتیں تو نے 4 گنوائی ہیں، سمتیں 4 نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں. تو چاروں طرف سے آئے گا نا، اس کے بعد بھی جب میرا بندہ سجدے میں سر جھکا کے مانگے گا تو عطا کر دوں گا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگے گا تو عطا کر دوں گا. تو حضور نے یہ بتا دیا کہ جب مشکل وقت آئے لوگوں تو کسی کے قدموں میں پڑنے سے بہتر ہے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. ظاہری اسباب کی طرف نظر ڈالنے سے بہتر ہے مسبب الاسباب کی طرف بڑھ جاؤ.